آیا ہے سردار صاحب آپ نے صدر صاحب کی سرپرستی میں، اور میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا کہ آپ کی انسان دوستی تو ویسے ہی مشہور ہے۔ آپ نے آج ہم سب کو اکٹھے کر کے جو قومی سطح پہ ایک پیغام دیا اور دنیا بھر کو پیغام دیا کہ یہ ہے پاکستان، ہم ہیں پاکستان۔ میرے لیے بھی یہ اعزاز کی بات ہے کہ مجھے آج آپ سب کے خیالات سننے کا موقع ملا، اور میں بہت زیادہ مسرور اور ممنون بھی ہوں آپ لوگوں کا کہ آج کی اس تقریب میں ہم نے وہ رسمی تقریریں نہیں کی، بلکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے جتنے کمیونٹی لیڈرز آئے ہیں راجہ صاحب، انہوں نے دل کی باتیں کی ہیں، انہوں نے اپنی فیلنگز جو ہیں ان کا بھی اظہار کیا، پاکستان سے اپنی محبت کا بھی اظہار کیا، اور جو ایشوز ہیں جو ہمیں کھل کے ڈسکس کرنے چاہیے ایسے موقعوں پہ، ان کی طرف بھی ہماری توجہ مبذول کروائی۔ اور صدر مملکت کی موجودگی میں وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ موجودہ حکومت کولیشن گورنمنٹ جو ہے، اس کی نظر میں آپ کا جو مقام ہے اور آپ کی جو مطالبات کی اہمیت ہے وہ اس کا ایک بالکل الگ مقام ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آج کی یہ تقریب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے جو ٹاسک کیا ہمیں وزارت انسانی حقوق کو اور سردار صاحب کی وزارت کو، اس میں ٹاپ آف دا لائن جو پرائورٹائزڈ ایریاز تھے ان میں یہ بھی تھا کہ ہمارے ملک میں بسنے والی جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے آپ جو انفینشڈ ایجنڈا ہے دونوں ادوار کا، حکومتوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا، آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ سب گواہ ہیں، میرے یہ سارے پارلیمنٹیرین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جو کچھ چیزیں ممکنہ طور پہ ہو سکتی تھی لیجسلیٹو پلیٹ فارم پہ اور ایگزیکٹو سائیڈ پہ، وہ ہم نے مل بیٹھ کے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کی داد اور تالیوں سے مجھے آج پھر ایک دفعہ اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ سینیٹر شہری رحمان صاحب ہمیں پھر بیٹھنا پڑے گا، جو ان کے الیکٹورل سسٹم ہے اس میں ان کو دوبارہ اپنے ساتھ بٹھا کے ایک صحیح جمہوری انداز میں جو آپ بات کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب مل کے کنسنسس کے ساتھ آپ کی خواہشات، دیکھیں آپ کو جب آئین پاکستان میں حصہ دیا گیا، آپ کو پارلیمان کا اور صوبائی اسمبلیوں کا حصہ بنایا گیا، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ چاہتے ہیں، ہم تمام اقلیتوں کی نمائندگی چاہتے ہیں۔ اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں ٹکٹس بھی جاری کرتی ہیں یا اپنے امیدواران کا فیصلہ کرتی ہیں تو وہ اس خوبصورت گلدستے کو کچھ بیلنس آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہندو کمیونٹی ہے، ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، پارسی ہیں، اپنے سائز کے مطابق ان سب کی نمائندگی ہو۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پارلیمان ایک ایسا فورم ہے جس پہ یہ سب پھول کھلے ہوئے ہیں اور ہم آپ سب کے خیالات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ بھنڈارا صاحب نے بات کی ایویکوی ٹرسٹ کے حوالے سے، سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے وزیر، ہم لوگ بیٹھ کے وزیر اعظم پاکستان نے ایک ریسنٹلی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے جس کی کنوینرشپ انہوں نے مجھے سونپی ہے۔ ہم ای ٹی پی پراپرٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی ایبسنس میں پہلی میٹنگ میں نے یہ طے کیا تھا کہ اس چیز کو فائنلائز کرنے سے پہلے میں اپنے جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں اقلیتوں کے، جس طرح ہم پیچھے بیٹھتے رہے ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جو آپ کی صائب رائے ہوگی وہی انشاءاللہ عزیز حکومت کا لاہے عمل ہوگا۔ آپ نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بات کی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ویسے ہی اس بارے میں بڑے بائسڈ ہیں کہ جو کرسچن سکولز ہیں ان کا جو پوسٹ نیشنلائزیشن اگر کوئی کمی بیشی ہے اس میں سٹیٹس کے حوالے سے، میں تو خود آپ ہی کے ہاتھوں پڑا ہوا ہوں،
تو اس کو بھی ہم سارے مل بیٹھ کے صوبائی حکومتوں کی نمائندگی آج ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ ایک ٹاسک فورس بھی بنی ہوئی ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس میں، جس میں ہم یہ سارے ایشوز گاہے بگائے ہم کوارٹرلی میٹنگز کرتے ہیں. اگلی میٹنگ کے ایجنڈا پہ یہ چیزیں انشاءاللہ العزیز رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کی جو اس طرح کے بنیادی ایشوز ہیں ان کا حل ہو. کیونکہ یہ دن سیلیبریٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور کچھ ڈھونڈیں کہ کیا کیا کمیاں ہیں. میں تو اگر آپ میری بات کریں، اسپیکنگ فار مائی سیلف، میں سمجھتا ہوں کہ ہم کامیاب اس دن ہوں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب اس دن ہوں گے جب ہمیں 11 اگست کی تقریب نہ کرنی پڑے. کیونکہ ہم سب پاکستان ہیں اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کے، میرا آئین میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ جب فریمرز اکٹھے بیٹھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں اور 1973 کا آئین بنایا، تو دیکھیں کتنی اس میں خوبصورت طریقے سے ساری چیزوں کو پرویا گیا اور سمویا گیا. اس میں آرٹیکل 20 میں کہا گیا کہ تمام جو غیر مسلم ہیں ہمارے، ان کو پوری آزادی ہوگی کہ وہ اپنی مذہبی رسومات، عبادات اور ان کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کا تحفظ اور ان کے مذہبی حقوق کا جو تحفظ ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی. فنڈامنٹل رائٹس میں اسے دیا گیا. آرٹیکل 22 میں یہ انشور کیا گیا کہ تعلیمی اداروں میں کسی طرح کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی اور وہ سب کے لیے اوپن ہوں گے، وہ جس بھی مذہب سے، جس بھی اقلیت سے، جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب پہ، رنگ پہ، نسل پہ. وہ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ آپ نے سب سے ایک جیسا سلوک کرنا ہے. آرٹیکل 25 میں پھر یہ کہا گیا کہ آپ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے قانون کے سامنے، ایکویلٹی بیفور لا. پھر ہم پرنسپلز آف پالیسی میں گئے تو بلکہ پھر آرٹیکل 27 بیچ میں آیا، اس نے کہا کہ کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، یہ بالکل ایک جیسی انگلیاں ہوں گی اور یہ ایک بند مٹھی کی طرح ہوں گے. اور آرٹیکل 36 میں پرنسپلز آف پالیسی میں جو ایک اسٹیٹ پالیسی دی گئی، اس میں کہا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹ عام معاملات سے ہٹ کے خصوصی اقدامات کرے گی. اور اسی وجہ سے کم از کم 5% جو نشستیں ہیں سرکاری ملازمتوں میں اور تعلیمی اداروں میں، وہ ایک طرح سے ان کو ایلوکیٹ کر دیا گیا. وہ سپیریئر سروس سے لے کے ہر ٹیئر کے اوپر آتا ہے. تو یہ ہمارے فریمرز کا ویژن تھا، جنہوں نے قائد کے کہے ہوئے ان الفاظ کو سامنے رکھا جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو کہے تھے. تو اس اسپرٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. حکومت پاکستان، صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کی اور جناب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں آپ کی خدمت کے لیے ہمہ تن کوشاں رہے گی. جیسے سارے میرے کمیونٹی لیڈرز نے کہا کہ ہم سب محبت کے رشتے میں، پاکستانیت کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں. ہمیں اس رشتے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور آج کے دن اگر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ وہ تجدید عہد ہے کہ ہم نے محبتوں کا جو رشتہ ہے اسے ٹوٹنے نہیں دینا. وہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ چلو کھائیں قسم کے ہم نہ اس کو ٹوٹنے دیں گے، ہمارے درمیاں یہ جو رشتہ چاہتوں کا ہے. اللہ ہماری چاہتے ایسے ہی رکھے اور پاکستان ایسے آگے بڑھتا رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب.